سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایڈمنسٹریٹر صاحب نے جماعت اسلامی پہ الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے اپنے دور میں کمرشلائز کیا ریزیڈینشل ایریاز کو، خاص طور پہ اشارہ فیصل کی انہوں نے مثال دی، تو یہ اس طرح کیوں کیا؟ کس طرح کیا؟ اچھا، ایک تو جب مرتضیٰ وہاب صاحب کو جب ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تھا تو کاش کہ وہ کچھ بریفنگ لے لیتے یا ان کو کچھ پڑھا بھی دیا جاتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ کمرشلائزیشن ہوتی کیا ہے اور اس کی پالیسی کیا ہے، اس کے بائی لاز کیا ہیں۔ بھائی، شاہراہ فیصل اور دیگر کئی شاہراہیں ہیں جن پر آلریڈی تعمیرات ہوئی تھیں۔ نعمت اللہ خان صاحب کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ریگولرائز کیا اور کمرشلائزیشن کی باقاعدہ پالیسی بنائی، اور اس پالیسی کے مطابق جب تک نعمت اللہ خان صاحب موجود رہے اس پالیسی کے مطابق عمل درآمد ہوتا تھا اور اس سے کوئی ایشو پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں کہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمرشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے؟ بڑی بڑی شاہراہوں پہ پوری دنیا میں چلے جائیں، یہ گھومتے پھرتے ہیں، پڑھ کے باہر سے آتے ہیں، ان کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے اس کے مطابق سوچ بھی سکیں۔ تو خام خواہ میں الزام در الزام کا مسئلہ نہیں ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب پہ الزام لگا کے تو ویسے بھی آدمی خود ہی پھنس جاتا ہے اور اس کی خود اپنی کریڈیبلٹی جو ہے کوسچن ہو جاتی ہے۔ تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ وہ ایک بہترین پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں ریگولرائزیشن بہتر طریقے سے ہوئی، لوگ فریم ورک کے پابند ہوئے کہ جس میں رہ کر تعمیرات ہونی تھی۔ لیکن جیسے ہی ان کا دور ختم ہوا اور ایم کیو ایم کے میئر بنے اور بعد میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اتحادی حکومت وجود میں آئی جو آج تک بھی ہے، درمیان کے کچھ عرصے کو چھوڑ کر اس پورے عرصے میں قبضہ سسٹم ہوا، اس پورے عرصے کے اندر غلط تعمیرات ہوئیں، نقشے جعلی طریقے سے پاس کرائے گئے، انہوں نے کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا۔ ایک دھندا ہے جو اس وقت اربوں کھربوں روپے کا اس ایس بی سی اے کے تحت ہو رہا ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب بتائیں نا کہ وہ اس پالیسی کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ پھر میں ان سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بلڈنگ کراچی کے اندر بنتی ہے تو اس بلڈنگ میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے ایک پیمنٹ لی جاتی ہے بلڈر سے بھی، وہ پیمنٹ کیوں نہیں انفراسٹرکچر پر خرچ ہوتی؟ کیوں سیوریج کا نظام درست نہیں کیا جاتا؟ کیوں پانی کی لائنیں ٹھیک نہیں کی جاتی؟ کیوں آس پاس کی سڑکوں کو ٹھیک نہیں کیا جاتا؟ یہ کس کے پیٹوں میں یہ پیسہ جا رہا ہے؟ اس لیے بجائے اس کے کہ اس ساری کرپشن کے حوالے سے وہ کوئی رول ادا کرتے، چیزوں کو بہتر بناتے، کبھی وہ کہ الیکٹرک والوں سے معاہدہ کر کے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور زبردستی کے بل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان ہزاروں ارب روپے کا جواب دیں جو ترقیاتی کاموں میں پچھلے 14 سال میں پیپلز پارٹی کے بجٹ میں آئے ہیں لیکن کراچی پہ بھی نہیں لگے اور پورے سندھ کے عوام پہ بھی نہیں لگے ہیں۔